اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات کی جانے والی غلطیاں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے اپنی بیوی کی جفاؤں کا شکوہ کیا۔ بیوی بہت نافرمان ہے، سر چڑھی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی، اس کی کوئی بات نہیں مانتی وغیرہ وغیرہ۔ دوست نے کہا، یار ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا میں نے کیا تھا؟ دوست نے پوچھا، تم نے آخر کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، پہلی رات جب میری بیوی میرے کمرے میں آئی، کھانا تیار تھا، اس نے مجھے کھانا پیش کیا۔ اسی دوران ایک بلی آ پہنچی۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے ڈانٹا لیکن بلی نہ بھاگی، تو میں نے چھری اٹھا کر اسے وہیں ذبح کر دیا، تاکہ میری نئی نویلی دلہن کو معلوم ہو جائے کہ میری بات پختہ اور اٹل ہوتی ہے۔ اگر میری بات نہیں مانی گئی تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور انجام بڑا سنگین ہوتا ہے۔ میں اپنے نافرمان کو سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ پہلی رات ہی خوف زدہ ہو گئی، اور اب جو کچھ کہتا ہوں فوراً چوں چراں کیے بغیر مان لیتی ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ دوسرے دوست نے کہا، یار مشورہ اچھا ہے، قابل عمل ہے۔ لہٰذا اب اس نے بھی اس پر عمل کرنا چاہا۔ اپنے گھر پہنچا، کھانا تیار تھا، دسترخوان پر بیٹھا، ادھر سے بلی بھی آ پہنچی۔ اس نے چھری اٹھائی اور گھیر گھار کر کسی طرح بلی کو قتل کر دیا۔ بیوی نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا، میاں جی، بلی کا قتل پہلی رات کام دیتا ہے، بعد میں نہیں۔ کیا یہی مردانگی ہے کہ پہلی ہی رات سے بیوی کو خوف زدہ کر کے رکھا جائے اور اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے؟ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ بعض ملکوں میں یہ بیہودہ رسم پائی جاتی ہے کہ شادی کی رات دلہن اپنے حجلہ عروسی میں ہوتی ہے اور شوہر کو باہر مختلف مقامات کی سیر و تفریح کرائی جاتی ہے۔ رات کا ایک طویل حصہ گزر جانے کے بعد شوہر کو دلہن کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ دولہا اپنے ساتھ ایک ڈنڈا یا لاٹھی لے کر جاتا ہے اور دلہن کو خوب زد و کوب کرتا اور پیٹتا ہے۔ جب وہ بیچاری چیخ چلا کر، بلک کر اور تڑپ کر نیم جان ہو جاتی ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر اس کا مددگار، حمایتی اور فریاد رس کوئی نہیں پہنچتا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ پھر لاٹھی والے مرد جناب دولہا صاحب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی حسب منشا اسے نوچتے، بھنبھورتے، اس کی بکارت زائل کرتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے۔ جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو حضرت دولہا بھی اپنے حجلہ عروسی اور خوابگاہ سے خون سے رنگین ایک رومال جو پہلے سفید تھا لے کر برآمدے میں آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مردانگی کی دلیل کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا دولہا ہے جس نے اپنی قوت مردانگی کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کی بکارت زائل کی اور پردہ بکارت کے پھٹنے سے جو خون نکلا اسے سفید رومال میں محفوظ کر لیا۔ پھر دولہا دلہن کی تعریف میں گیت گائے جاتے ہیں، دلہن کے باکرہ ہونے کی اور دولہے کے میاں کی مردانگی کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا بیہودہ واقعہ، ایک شخص کی رات جب اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ایک کر کے اس کے تمام کپڑے اتار دیے۔ تب وہ بھاگنے لگی، کبھی گھر کے ایک گوشے میں پناہ لیتی اور کبھی دوسرے گوشے میں چھپنے کی کوشش کرتی، مگر مرد اس کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں دبوچ لیا اور اسے اپنے قابو میں کر کے خوب روندا، بالآخر بکارت زائل کر دیا۔ یہ قصہ سن کر چڑیا گھر کی یاد آ جاتی ہے، جہاں سانپوں کی خوراک کے لیے چوہے ڈالے جاتے ہیں۔ چوہا سانپ کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کونے اور اس کونے میں چھپتا پھرتا ہے، لیکن سانپ اس کا پیچھا کر کے بالآخر اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے اپنے دم میں لپیٹ کر نیم جان کر دیتا ہے، پھر اسے اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔
ذرا غور کیجیے کہ چڑیا گھر کے سانپ اور چوہے کے قصے اور مذکورہ دلہن دولہے کے قصے میں کیا فرق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے چند ماہ بعد میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، کیونکہ پہلی رات کا اثر مستقبل پر پڑنا لازم ہے۔ یہ ایسی اہم رات ہے جس کے اندر انسان کو کسی بھی بیجا حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ان تینوں قصوں پر غور کیجیے اور بتائیے، کیا یہی مردانگی ہے جو آپ نے ان تینوں قصوں میں دیکھا؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی پہلی ہی رات اپنی بیوی کو دہشت زدہ کر دے تاکہ آئندہ وہ ہمیشہ سہمی رہے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ بیوی کو اپنا شریک حیات تصور کرنے کی بجائے ایک خدمتگار مشین تصور کیا جائے اور اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کی بجائے مشین یا حیوان جیسا سلوک کیا جائے؟